السلام علیکم دوستو آج ذکر ہوگا مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے سنگم پر واقع ملک جارجیا کا۔ جارجیا کے شمال میں روس، مشرق اور جنوب مشرق میں آذربائیجان، جنوب میں آرمینیا اور ترکی اور مغرب میں بلیک سی واقع ہیں۔ تبلیسی شہر جارجیا کا دارالحکومت اور ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ جارجیا بھی ایک سابق سوویت ریاست ہے۔ جارجیا نے 9 اپریل 1991 کو سوویت یونین سے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ جارجیا کی آبادی 37 لاکھ ہے۔ جارجین یہاں کی سرکاری زبان ہے۔ جارجیا کا رقبہ 69,700 مربع کلومیٹر ہے، لیکن اس کی سرحدوں کے اندر بھی جنوبی اوشتیا اور ابخازیہ کی 2 آزاد ریاستیں عملی طور پر روس کے قبضے میں ہیں۔ ان دونوں ریاستوں میں داخل ہونے کے لیے ان ریاستوں یعنی جنوبی اوشتیا اور ابخازیہ سے ویزا لینا پڑتا ہے۔ عالمی برادری جنوبی اوشتیا اور ابخازیہ کو جارجیا کا ہی حصہ مانتی ہے، لیکن روس، وینزویلا، نگاراگوا، ناورو اور شام نے ان دونوں ریاستوں کی آزاد اور خود مختار حیثیت کو تسلیم کر رکھا ہے۔ جارجیا کی کرنسی کا نام لاری ہے اور 1 یورو کے بدلے 2.86 لاری ملتے ہیں، جبکہ 1 لاری کے بدلے 110.35 روپے ملتے ہیں۔ فولاد، کھاد، منرل واٹر اور وائن جارجیا کی اہم برآمدات ہیں۔ جہاں بے روزگاری کی شرح فقط 3.2% ہے۔ دارالحکومت تبلیسی میں خوبصورت پہاڑی کی چوٹی پر واقع سمیبا چرچ اس شہر کی دلکشی کو 4 چاند لگائے ہوئے ہے۔ آرتھوڈوکس فرقے کے اعتبار سے یہ دنیا کا تیسرا بڑا چرچ ہے۔ اس کے علاوہ جارجیا کے دوسرے بڑے شہر کوتیسی میں واقع بیگریٹی چرچ بھی بہت مشہور اور دلکش چرچ ہے۔ اس چرچ کو 11ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ مختلف ادوار میں اس کی تعمیر اور مرمت کا سلسلہ جاری رہا۔ دوستو، دنیا میں سیاحت کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اسی وجہ سے ہر ملک زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جارجیا نے بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے سیاحتی ویزا میں نرمی کر رکھی ہے۔ خلیجی ممالک کے اقامہ ہولڈرز اور شینجن ممالک کے ویزا یا ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈرز بغیر ویزا لیے جارجیا کا سفر کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی جارجیا کا ویزا نہیں لیا تھا اور باکو سے اڑان بھر کر تبلیسی پہنچ گیا تھا۔ حسب روایت سبز پاسپورٹ کی وجہ سے 20 سے 25 منٹ ڈیٹا ویریفیکیشن میں گزرے، پھر جا کر جارجیا میں داخلے کی اجازت ملی۔ ایئرپورٹ پر ہماری طرح ٹیکسی ڈرائیور مسافروں کو آگے بڑھ کر جھپٹ رہے تھے اور کوئی فکس کرایہ بھی نہیں تھا، یعنی جو جتنے میں پھنس جائے وہی ٹھیک ہے۔ جارجیا کے گلی کوچوں میں گھومتے پھرتے میں نے دیکھا کہ دارالحکومت تبلیسی کے اندر بھی بہت سارے غریب علاقے ہیں۔ ان علاقوں میں جا کر بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ علاقے کبھی سپر طاقت کے حصے ہوا کرتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سوویت رہنماؤں کے لیے لوگوں سے زیادہ زمین کی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی گلی میں چلتے ہوئے ایک دکان میں رنگ اور ٹائلز کا کام ہوتے دیکھا تو وہاں میرے قدم خود بخود رک گئے۔ کام کرنے والے کاریگروں سے بات کرنے کی کوشش تو کی، لیکن ایک دوسرے کی زبان سے ناآشنائی کی وجہ سے بات نہ ہو سکی۔ جارجیا کے مختلف حصوں میں بھی مجھے ساؤتھ انڈینز کی ایک بڑی تعداد نظر آئی، جو یا تو جارجیا میں اسٹڈی ویزا پر آئے ہیں یا پھر کسی خلیجی ملک کے اقامہ ہولڈرز تھے اور منی یورپ میں چھٹیاں گزارنے آئے ہوئے تھے۔ دوستو، شاید آپ کو لگے کہ میں منڈی بہاؤدین کے بانو بازار میں گھس گیا ہوں، لیکن آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ منڈی بہاؤدین کا بانو بازار نہیں ہے، بلکہ تبلیسی کا ایک بازار ہے، اور دیکھنے میں یہ بالکل بانو بازار جیسا ہی لگتا ہے۔ تو دیکھیے، اس بازار کی سیر کیجیے اور اپنے آپ کو منڈی بہاؤدین میں ہی محسوس کیجیے۔ دوستو، جارجیا کی بات کریں
تو کوہکاس کے پہاڑی سلسلے کا ذکر کیے بغیر جارجیا کا ذکر مکمل نہیں ہوگا۔ کوکاس کا یہ سلسلہ کیسپین جھیل اور بلیک سی کے درمیان واقع ایک وسیع پہاڑی سلسلہ ہے۔ قدرتی طور پر یہ سلسلہ براعظم ایشیا اور براعظم یورپ کو آپس میں تقسیم بھی کرتا ہے اور روس اور جارجیا کے درمیان ایک طرح سے بارڈر کی حد بندی بھی کرتا ہے۔ یہ وہی پہاڑی سلسلہ ہے جس سے متعلق آپ نے جنوں اور پریوں کی بے شمار کہانیاں بھی سن رکھی ہیں۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں جنوں اور پریوں کے محلات ہوتے ہیں، اور ایک غالب رائے یہ بھی ہے کہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں اللہ کے پیغمبر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کی قوم کو قید کر رکھا ہے۔ دوستو، 2003 میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق جارجیا 133 کرپٹ ممالک کی فہرست میں 124ویں نمبر پر تھا۔ سب سے زیادہ کرپٹ محکمہ پولیس کا محکمہ تھا۔ 2004 میں صدر ساکاشویلی نے فیصلہ کیا کہ کسی ایک فرد یا چند پولیس آفیسرز کے خلاف کارروائی کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے کا پورا محکمہ ہی برخاست کر دیا جائے۔ جولائی 2004 میں حکومت نے ٹریفک پولیس سے آغاز کرتے ہوئے 85% ٹریفک پولیس کو ایک ہی دن میں برخاست کر دیا اور نئے صاف ستھرے ملازمین کی بھرتی شروع کی۔ ٹریفک پولیس کو برخاست کرنے کے بعد اکتوبر 2004 میں صدر ساکاشویلی نے باتو کوتیلیا کو قومی سلامتی اور انٹیلیجنس کا ڈپٹی وزیر مقرر کیا اور انہیں یہ ٹاسک دیا کہ سال کے آخر تک پوری کی پوری منسٹری کو ختم کرنے کا روڈ میپ تیار کریں۔ پولیس اصلاحات سے قبل جارجیا میں 78 شہریوں کے لیے ایک پولیس افسر کا تناسب تھا، جبکہ اصلاحات کے بعد یہ تناسب 214 شہریوں کے لیے ایک پولیس افسر ہو گیا۔ 2009 تک آتے آتے منسٹری آف انٹرنل افیئرز اس قدر مضبوط ہو گئی کہ فوج کے بعد اسے سب سے مضبوط اور ڈسپلن ادارہ مانا جانے لگا۔ اور پھر 2015 میں وہی جارجیا جو 2003 میں 124واں کرپٹ ترین ملک تھا، وہ کرپشن انڈیکس میں 48ویں نمبر پر آ گیا۔ یہ اصلاحات اور سیاسی عزم کا ایک لمبا سفر تھا جسے جارجیا کے ایک سیاستدان نے طے کیا اور اپنے عوام کا حق ادا کیا۔